یہ ایام اہم ایام ہیں. ان ایام کا اس لیے حکم ہے برپا کرنے کا کہ ان میں عہد کریں اپنے امام کے ساتھ، ان کے مصائب کو ذکر کریں، اس میں روئیں اور عہد کریں. عزیزان، آج زیادہ ضرورت ہے اس عہد کی. امام سجاد 35 سال تنہا امامت کی، بغیر امت کے امامت کی. وہ زیادہ مظلوم امام ہیں جو 1200 سال سے بغیر امت کے امامت کر رہے ہیں. اس غربت سے جسے ہم غیبت کہتے ہیں، غربت تنہائی کو کہتے ہیں، فقیری کو نہیں کہتے، غربت تنہائی کو کہتے ہیں. اس تنہائی سے کیسے باہر آئے امام عصر و امام وقت؟ کون باہر لائے گا؟ عزیزان، آل سعود کا سلمان کنگ اور اس کا جلاد بیٹا تو نہیں لائے گا عالم غربت سے امام کو. عالم غربت سے باہر لانے کے لیے انصار حسین ابن علی کی ضرورت ہے. عالم غربت سے باہر لانے کے لیے مسلم ابن اوسجا کی ضرورت ہے، حبیب ابن مظاہر کی ضرورت ہے. اور اگر ندامت ہی ہونی ہے تو ہور کی طرح نادم ہو. اگر شرمندہ ہی ہونا ہے تو ہور کی طرح شرمندہ ہو. امام کی طرف رجوع کرو، ایسے شرمندہ نہ ہو کہ ایک امام کا ساتھ نہ دینے پر شرمندہ ہو کر دوسرے امام کو نظر انداز کر کے شرمندگی کا اظہار کیا جائے. یہ شرمندگی نہیں ہوتی. اگر شرمندہ ہونا ہے، ندامت ہونی ہے تو ہور کی طرح ندامت ہونی چاہیے. حضرت سید ساجدی نہ دین بھولنے دیا لوگوں کو، نہ امامت فراموش ہونے دی، نہ قرآن فراموش ہونے دیا، اور سب کو کربلا سے زندہ رکھا. امام سید ساجدین کی سنت تھی کہ جب بھی امام کے سامنے کھانا آتا، پانی آتا، امام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے. اور یہ روایات میں لکھا ہے، مورخین نے سب نے لکھا ہے کہ امام سید ساجدین پانی دیکھ کر جب بھی گھر کے اندر پانی لایا جاتا، گھر سے باہر کے ہی پانی لایا جاتا، تو امام پانی کا کاسا ہاتھ میں پکڑ کے فرماتے درود ہو اس تشنہ لب پر جو پیاسا مارا گیا. کربلا کو زندہ رکھا. ایک شخص نے امام سید ساجدین سے پوچھا کہ کربلا میں گئے، آپ نے جنگ لڑی، کیا حاصل ہوا؟ امام نے آسمان کو دیکھا، کہا تھوڑی دیر رک جا، ابھی بتاتا ہوں کیا ہوا. تھوڑی دیر کے بعد مازنہ سے مؤذن نے آذان کہی، اور جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو کہنے لگے یہ بچایا ہے، کربلا میں یہ بچایا ہے. امام سید ساجدین کے سامنے ایک شخص نے اظہار کیا مدینہ میں، اے لوگوں میں غریب ہوں، میں اس ملک کا رہنے والا نہیں ہوں، اجنبی ہوں، میری مدد کرو. جناب سید ساجدین نے پوچھا، اے مسلمان بتا، اگر تجھے اس شہر میں موت آ جائے، تو مر جائے اس شہر کے اندر، تو تجھے کوئی کفن دے گا یا نہیں دے گا؟ کہنے لگا، اے فرزند رسول خدا، مسلمانوں کے شہر میں آیا ہے، رسول اللہ کے شہر میں آیا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسلمان مر جائے مسلمانوں کی بستی میں تو اسے کفن نہ دے؟ پھر امام نے فرمایا، اے مومن یہ بتا، اگر تو یہاں مر جائے تجھے کفن تو دے دیا جائے لیکن تیرا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی بستی میں نہیں ہو سکتا. امام نے فرمایا، اے مسلمان بتا، اگر تجھے نہ کفن دیا جائے، نہ جنازہ پڑھایا جائے، اور نہ ہی تجھے دفن کیا جائے، کیا مسلمانوں کی بستی میں ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا نہیں ہو سکتا. تو فرمایا پھر اپنے آپ کو غریب کیوں کہتا ہے؟ پھر غریب کیوں کہتا ہے؟ پھر امام نے رونا شروع کر دیا. پوچھنے لگا، مولا پھر غریب کون ہوتا ہے؟ فرمایا غریب وہ ہوتا ہے جسے مال کے مارا جاتا ہے، جس کی لاش کو پڑھنا دیا جاتا ہے، جسے پانی نہیں دیا جاتا. کلمہ پڑھنے والے ہیں، جمعے و نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن اسے پانی نہیں پلاتے، اسے جو اس سے کفن نہیں دیتے، اور اپنوں کو دفن کر دے، اس کا جنازہ ریت میں چھوڑ دیتے. تو غریب نہیں ہے، غریب تو وہ تھا، غریب الوطن حسین تھا، غریب الوطن فاطمہ کا بیٹا تھا، غریب الوطن میرا بابا تھا جسے دفن بھی نہیں کیا گیا.
شخص آیا امام کی بارگاہ میں، خدمت میں حاضر ہو کر ذبح کر رہا ہے حیوان کو۔ امام نے پوچھا رک جا، امام نے فرمایا رک جا رک جا، رک گیا، چھری روک لی۔ امام نے پوچھا تجھے معلوم ہے حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا؟ آیا تو نے پانی پلایا ہے؟ کہنے لگا مولا میں اتنا تو نہیں آگاہ، عالم نہیں ہوں، لیکن یہ جانتا ہوں، اتنا آگاہی ہے، میں نے اسے پانی پلایا ہے۔ مجھے معلوم ہے شریعت کا حکم ہے کہ اگر حیوان ذبح کرو پہلے پانی پلاؤ۔ پھر امام نے کربلا کا رخ کر دیا اور آنسو جاری ہو گئے، فرمایا اس مذبوح میں اتفاق آ رہا جو پیاسا گلا کاٹ دیا گیا۔ گلی گلی امام کربلا کو یاد کر رہے ہیں، ہر لحظے کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص نے امام کو کہا اے مولا آپ روتے ہیں ہر وقت، گریہ فرماتے ہیں، آپ تو خود فرماتے ہیں شہادت سعادت ہے ہمارے لیے، شرف ہے ہمارے لیے، لیکن آپ ہمیشہ رو رہی ہیں، جب بھی کربلا کا ذکر آتا ہے رو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا انصاف کر، انصاف کر، میں نے ضرور کہا ہے شہادت ہمارا شرف ہے، میں نے ضرور کہا ہے، لیکن ہماری بیویوں کا اسیر ہو کر بازاروں میں جانا تو شرف ہے، درباروں میں جانا تو شرف ہے۔ جب ایک شخص نے پوچھا مولا کربلا کے سفر میں سب سے زیادہ اذیت کہاں پہ پہنچا؟ رو کے فرمایا شام شام شام۔ شام کا نام آ جاتا، شام کا نام آ جاتا، سید سجاد کی رنگت بدل جاتی، سید سجاد کی رنگت بدل جاتی، بدن میں لرزہ طاری ہو جاتا، کیفیت بدل جاتی۔ شام میں کیا ہوا عزیزوں جو سید سجاد کو عمر بھر رلاتا رہا؟ ایک روایت علماء نے ذکر کی ہے مقاتل کے اندر، وہ روایت یہ ہے کہ جب قافلہ اہل بیت حالت اسارت میں دربار میں پیش کیا گیا، لائے گیا، پہلے دربار سجایا گیا، پہلے تمام اہتمام کر لیا گیا، اجنبی نامحرم بلائے گئے۔ لکھا ہے اس سے پہلے عیش و عشرت و شراب نوشی کی محفل ہوئی، لئن نشوں میں مست ہو کر بیٹھے، اس وقت اہل بیت دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ جب آمادہ ہو گئے وہ ماحول، حکم دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے لے آؤ اسیروں کو، لے آؤ۔ جب لے کر آتے ہیں اسیروں کو پیش کیا جاتا ہے، یہ لعین نگاہ دوڑاتا ہے۔ عزادارو امام سجاد کی مظلومیت کو سمجھنا، امام سجاد کے درد کو سمجھنا ہے۔ امام سجاد اپنی امامت کی غربت میں روئے، امام سجاد بابا کی پیاس پہ روئے، امام سجاد بیویوں کی اسارت پہ روئے، یا امام سجاد شام کو روئے، شام کے زندانوں کو روئے۔ جب قافلہ آ کے کھڑا کیا جاتا ہے، ان لڑکیوں کی نگاہیں قافلہ کی طرف بڑھتی ہیں، بیویاں رسیوں میں اسیر ہیں۔ یہ لڑکی مستی کی حالت میں پوچھتا ہے، اپنے درباریوں سے پوچھتا ہے، میں نے سنا تھا حسین کی ایک بہن تھی جن کا نام زینب تھا، مجھے بتاؤ کربلا میں ماری گئی یا اسیر ہو کے شام آئی ہے؟ اجرکم ربکم جزاکم ربکم۔ پوچھتا ہے مجھے بتاؤ وہ ہمشیرہ حسین حسینی زہرا کربلا میں ماری گئی ہے یا اسیر ہو کر شام آ گئی ہے؟ جب درباری نے بتا دیا کہ یزید کربلا میں ماری نہیں گئی بلکہ اسیر ہو کر شام آ گئی ہے، اس نے نشاندہی کی کہ قافلے میں کون ہے، وہ جملے تھے۔ پھر اس کے بعد سید سجاد سے سننا نہیں گیا، وہ جملے ساری عمر رلاتے رہے۔ وہ جملے اس نے کیا کہے؟ کہا یزید وہ جو بھویا کے کندھے پر